اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، ARYQ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سینہ مصطفیٰ اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے آج ہم اس بابرکت گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے حوالے سے اور آپ کے مبارک سینہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کے حوالے سے اس کی کشادگی کیا تھی، اس میں گنجائش کیا تھی، کتنا بڑا تھا، کتنا وسیع تھا، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیہ بینہ کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ کھول دینا رب العالمین کا عمل ہے، آپ کا فعل ہے۔ کتنا کھولا یہ بھی رب جانتا ہے، یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتنے انوار اور تجلیات کی جو بارش ہوتی تھی، اور قرآن کریم کا جو نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے، اس کے حوالے سے قرآن خود ہی گواہی دیتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو برداشت کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اتنا طاقتور بنایا تھا، آپ کے قلب اطہر کو اتنا منور بنایا تھا اور اتنا نرم بنایا تھا کہ پہاڑ کی سختیاں اس قرآن کو برداشت نہ کر سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں نازل ہونے والے، اس قلب اطہر پر نازل ہونے والے کلام رب الرحمن کو اللہ تعالیٰ نے سمو دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ اس وزن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت فرمایا اور اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور ہمت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، یہ کوئی عام سینہ نہیں ہے، یہ وہ سینہ ہے جس کے بارے میں رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے کوئی چھوٹا سینہ آپ کو عطا نہیں فرمایا، یہ اتنا بڑا ہے اور اتنی رحمتوں اور برکتوں والا سینہ ہے کہ اس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری رحمتیں سمو دی ہیں۔ آپ سے کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے تو آپ کے دل میں کدورت نہیں آتی ہے، آپ سے کوئی جفاکشی کر جاتا ہے اور آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ پھر بھی اس کو رحمت کی دعا دیتے ہیں، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کے حوالے سے یہ بہت بڑی فضیلت والی اور عظمت والی بات ہے۔ سامعین محترم، اس بات کو سمجھیے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے ایک ایک جزو کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت، اتنی فضیلت اور اتنے درجے عطا کیے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل وجود کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دے کر بھیجا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ قرآن جو کہ پہاڑوں نے برداشت نہ کیا، انکار کر دیا، تو اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں سمو دینا اور اس کی زبر کو زیر نہ ہونے دینا اور زیر کو پیش نہ ہونے دینا اور اس کی حفاظت کرنا، اور جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ قرآن کریم عطا فرمایا، اس کو اسی طرح
اپنی زبان مبارک سے تبلیغ کرتے ہوئے، اس کی تعلیم دیتے ہوئے صحابہ کرام تک اور امت تک پہنچا دینا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی تھی اور نزول قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہو رہا تھا، تو نزول قرآن کے ساتھ اس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کو نرمی بھی عطا فرمائی تھی، آپ کے دل مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا فرمائی تھی۔ جو آپ کی بزم میں ایک مرتبہ آ جاتا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی تعلیمات کو ارشاد فرماتے تھے، اور قرآن کریم فرقان حمید کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زبان سے یہ سمجھنا ہوگا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا، تو آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، میں نے ان کو ان کے اخلاق حسنہ کو قرآن کے مطابق پایا ہے۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کو دیکھ لو تو تمہیں قرآن کی عملی تصویر نظر آئے گی، قرآن کو دیکھ لو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر آئے گی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا شب و روز مطالعہ کرنے والی ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی زندگی کو دیکھنے والی ہیں اور جانچنے والی ہیں۔ محترم حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو شان تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو رحمت سے قریب کیا تھا، سب سے پہلے اپنی رحمت سے قریب کیا تھا، آپ کو نرم کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے قریب کیا، نرم خو کیا، پھر فرمایا کہ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے، یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ تو اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایک مرتبہ آیا، جس ارادے سے بھی آیا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑنے کی دیر تھی کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے، آپ کی زبان مبارک سے اس قرآن کی آیات کا صدور ہونا اور اس کی تلاوت کا ہونا، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نازل ہونے والے اس قرآن کی آیات کی تلاوت حضرت جعفر بن ابی طالب نے شاہ حبشہ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کی روشنی میں ان کے دل نرم کر دیے تھے۔ تو قرآن کی آیات تو ایسے ہیں جیسے اللہ رب العالمین کی طرف سے نور کے موتی ہوتے ہیں، جو مہکتے پھول ہوتے ہیں، اور یہ مہکتے پھول کیا ہیں؟ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا خوشبو ہیں، سراپا رحمت ہیں، منبع جود و سخا ہیں، منبع رحمت ہیں، اور منبع رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی انوار اور تجلیات کی جلوہ گاہ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کو اس ہستی سے صادر فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارکہ پر نازل ہونے والی، قلب مبارک پر نازل ہونے والی یہ آیات آپ کے قلب اطہر کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہنا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وطر آپ نے اٹھ کر ادا کرنے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ آرام فرماتے ہیں اور پھر وضو نہیں فرماتے اور پھر وطر ادا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب بیدار ہوتا ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ انبیاء کرام کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ بیدار ہوتے ہیں، وہ رحمت الہی کے ہاتھے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جب ان پر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سوتے نہیں ہیں، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، ان کے دل ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم نے سب نے پڑھ رکھا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں، کہ آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا
جب آپ کو خواب میں حکم ارشاد ہوا تھا تو وہ خواب تھا، اور آپ چاہتے تو اس کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں آپ کو قربان کروں، تو وہ خواب میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا وہ بیدار دل کی حقیقت تھی۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ ان کا دل بیدار تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے اشارہ ہے۔ اس اشارے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آگاہ کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے خوش ہو کر پھر ان کی خدمت کو قبول کر لیا اور جنت سے مینڈا بھیج دیا۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قلب انبیاء بیدار ہوتے ہیں، اور خصوصاً قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تو انوار اور تجلیات کی جو بارشیں ہیں اور پھر اس کے جو فیوز و برکات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی باطنی کیفیت کو کوئی انسان کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں ہم اس کی ظاہری کیفیات کو بیان کر رہے ہیں، یہ خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے کہ ان کی باطنی کیفیات کیا ہیں۔ یہ باطنی کیفیات اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہم میں سے کوئی نہ جرت رکھتا ہے، نہ الفاظ رکھتا ہے، نہ اتنا علم اور نہ اتنی طاقت رکھتا ہے۔ ہم تو صرف فیوز و برکات حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے دریوزہ گر ہیں۔ ہم آپ کی بارگاہ میں گدائی کرتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ سے جو حاصل ہو ہم اس کو اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہوئے زندگی کا سرمایہ بھی تصور کرتے ہیں اور آخرت کا سرمایہ بھی تصور کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑی ایمان افروز روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا۔ یہاں پر جو نجم ہے اس کے حوالے سے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہوا قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اسی سورہ مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا ما کذب الفؤاد ما رأى، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارکہ یہاں پر ذکر کیا، فرمایا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، معراج کی رات کی بات ہو رہی ہے کہ عرش پر جو جلوے دیکھے، مالا اعلیٰ میں گئے اور عرش کی بلندیوں پر جب آپ پہنچ گئے، لا مکان تک جب آپ کی رسائی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، قلب نے اس کو جھوٹا نہ کہا، قلب نے اس کی تکذیب نہیں کی، بلکہ اس کو جانا، اس کو پہچانا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی نشانی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب نے دیکھا، جو دکھایا گیا وہ سب ٹھیک تھا، وہ سچا تھا، اور آپ کے قلب مبارک نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ آگے ایک اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت کا حوالہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو استعاراتی انداز میں بھی، تمثیلی انداز میں بھی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے اور وہ چراغ فانوس میں رکھا گیا ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ اس آیہ بینہ کی تفسیر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو آپ کا فرمانا تھا کہ اس آیہ بینہ میں جو لفظ مشکات استعمال ہوا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس مراد ہے، اور جو لفظ زجاجہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔
اور جبکہ مصباح سے مراد وہ صفت نبوت ہے جو شجرہ نبوت سے روشن ہے۔ محترم ناظرین، میری گفتگو کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ قلب مصطفیٰ کے حوالے سے یہ الفاظ انتہائی مختصر ہیں اور یہ جملے انتہائی مختصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جتنی توفیق عطا فرمائے وہ اپنا حصہ شامل کرتا ہے، وہ اتنا ہی بولتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحدیث نعمت کے طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قلب پر نازل ہونے والے نور کا ایک چھینٹا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے اور اس کو سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔